بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری مالکن کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب خراب ہو جائے۔ آج وہ کسی بات پہ غصہ ہو گئیں اور اس نے مجھے حویلی کے اس کمرے میں جانے کو کہا جو پتہ نہیں کتنے سالوں سے بند تھا۔ سارے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ حویلی کے اس کمرے میں کسی آصف کا سایہ ہے۔ مالکن نے مجھے سزا دینے کے لیے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں دروازہ بجانے لگی، کھولو کھولو، مجھے باہر نکالو۔ کمرے میں بالکل گھپ اندھیرا تھا، اوپر کسی روشن دان سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی۔ میں بار بار دروازہ پیٹ رہی تھی جب اچانک سے میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے میری کمر پر ہاتھ پھیر کر مجھے اپنی طرف کھینچا تھا، لیکن اس کمرے میں تو سوائے کسی آصف کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ میری سانس رک چکی تھی۔ وہ مجھے پکڑ کے کھڑا تھا، مجھے اس کے ہاتھ اپنے وجود پر محسوس ہو رہے تھے، مجھے اس کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں پلٹ کر اس کی طرف دیکھوں، اور جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ آج میں اپنے کمرے سے باہر نکلی تو بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں حویلی کی طرف جا رہی ہوں، وہاں پر کوئی کام مل جائے گا تو نوکری کر لوں گی۔ میری ماں نے کہا کہ حویلی میں نوکری کرنے سے اچھا ہے کہ تو جا کے خودکشی کر لے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ پہلے بھی تو وہاں پہ کام کرتی تھی نا، اور کیا ہوا تھا تیرے ساتھ؟ اب تو وہ حویلی بھوتیا ہو گئی ہے، مالکن پاگل ہو گئی ہے۔ اگر تو وہاں پر جا کے کام کرے گی تو اسے ظلم کرنے کے لیے کوئی مل جائے گا اور تجھ پہ کبھی ہاتھ ہلکا نہیں رکھے گی۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتی۔ میں پہلے وہاں کام کر چکی تھی، اسی لیے شاید مجھے پھر سے کام پہ رکھ لے، اور میں گھر میں نہیں بیٹھ سکتی، اس کمرے کی قیدی بن کے نہیں رہ سکتی۔ اس گھر کی یہ خاموشی اور سوال مجھے پاگل کر دیں گے۔ کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ اور کچھ نہیں تو دل بہل جائے گا۔ میری ماں نے کہا شاباش، دل بہلانے کے لیے دوزخ میں جا رہی ہے۔ میں نے کہا جو میرے لیے تو یہ دنیا ہی دوزخ ہے۔ وہ میرے پاس آئی، مجھے پیار سے کہنے لگی بیٹا ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، میری زندگی تو کب سے ختم ہو چکی ہے۔ میں حویلی چلی گئی۔ حویلی کی حالت کو دیکھ کر ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ حویلی نہیں کوئی بھوت بنگلہ ہے، اور وہ بھی دن تھے جب اس کی شان و شوکت پورا گاؤں دکھتا تھا، لیکن جب سے بڑے صاحب اس دنیا سے گئے تو پھر اس کے بعد چھوٹے صاحب کا بے انتقال ہو گیا، تو یہ حویلی کسی بھوت کا ہی گھر لگ رہی تھی۔ میں نے دروازے پہ کافی دیر تک دستک دی، اتنی دیر دستک دی کہ کوئی اور ہوتا تو وہ چلا جاتا۔ یہ مجھے پتا تھا کہ بوڑھی مالکن اندر ہی رہتی ہے، دور سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، اس لیے ابھی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ میں بھی انتظار کرتی رہی۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے سلام کیا۔ وہ کہنے لگی کہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ میں ہوں نادیہ عالم، آپ کے گھر میں کام کرتی تھی نا۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، تم یہاں پہ کام کرتی تھی یا نہیں؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا کہ میں ادھر ہی کام کرتی تھی اور مجھے پتہ ہے کہ آپ سے اکیلے یہ سب نہیں ہوگا، مجھے پھر سے میری نوکری پہ رکھ لیں، مجھے کام کی بہت ضرورت ہے۔ میں نے اندر جہاں کے دیکھ لیا تھا کہ اندر بہت گندگی پڑی ہوئی تھی، اس کو بھی کسی کی ضرورت تھی، نہ تو اس کی عمر تھی اور نہ ہی دماغ کی حالت ٹھیک تھی۔ کیا وہ یہ سب کام کرتی؟ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں اندر آئی تو اندر سے بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ اندر ایک لڑکا بھی کھڑا تھا، میں اسے جانتی تھی، وہ کرانے کی دکان میں کام کرتا تھا، شاید کوئی سامان لے کر آیا تھا۔ مجھے مالکن نے کہا کہ جھاڑو اس طرف بڑا ہے، جلدی جلدی اس گھر کو صاف کر دو، بہت بدبو آ رہی ہے۔ دیکھو تم نے ٹھیک سے صفائی نہیں کی تبھی ایسا ہو رہا ہے نا، اگر تم ٹھیک سے کام کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن میں تو آج پہلے دن بھی کام پہ آئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جی اب میں چھٹی نہیں کروں گی اور کام بھی اچھی طرح سے کروں گی۔ میں کام کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ اگر ایک بھی غلطی نہ کی نا تو بہت بری سزا دوں گی میں سوچنے لگی کہ آپ مجھے کیا بری سزا دیں گے، میری تو اپنی زندگی ایک سزا ہے۔ میں نے جیسے ہی یہ بات خود سے کی تھی، لیکن اس حویلی کو صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میں نے کام شروع کر دیا اور بس شام تک اسی کام میں لگی رہی۔ دوسری منزل پہ میرا کوئی کام نہیں تھا، لیکن یہاں پر کچھ سامان پڑا تھا جو اٹھانے کے لیے مجھے وہاں جانا پڑا، تو میری نظر اس کمرے پہ پڑی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کمرہ جانے کتنے سالوں سے بند ہے اور اس کمرے میں کسی آصف کا سایہ ہے۔ جب میں نے اس کمرے کے پاس سے گزری تو عجیب سے احساس محسوس ہوا تھا، شاید مجھ پر میرا ڈر حاوی ہو گیا تھا۔
کیونکہ انسان کو جس چیز سے ڈرا دیا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کسی اور طرح سے نہیں سوچ پاتا، وہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ میں نے جلدی جلدی جھاڑو اٹھایا اور میں نیچے بھاگ گئی۔ مالکن نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ڈر کر بھاگ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا، وہ دیکھ لیا کیا؟ ویسے اس وقت مالکن کی اپنی شکل بھی کسی بھوت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ پہلے کی طرح اپنا خیال نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کپڑے بھی میلے کے چلے پہن رکھے تھے، بالوں میں کلر بھی نہیں لگایا ہوا تھا، اور کلر لگانا تو دور کی بات، شاید بالوں میں کنگھا بھی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود ہی بھوت لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے سال پہلے مر چکی ہے اور ان کی روح اس حویلی میں پھر رہی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، وہ کالے دروازے والا کمرہ۔ وہ سمجھ گئی اور ہنسنے لگی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی غلطی کی نہ تو پھر وہیں پہ بند کر دوں گی تجھے۔ میں بھی ڈر گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ شام کو گاؤں کی طرف واپس آئی۔ حویلی گاؤں سے ذرا دور بنی ہوئی تھی، اور میری ماں نے کہا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ اب تو واپس نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا امی، واپس تو آنا تھا نا؟ یہ دیکھیں آج کے پیسے بھی دے دیے ہیں، مالکن نے۔ کہتی ہے روز کے پیسے روز لے جانا، نہیں تو میں بھول جاؤں گی۔ میں ذرا آرام کر لوں، پھر جا کر کچھ کھانے کو لے آتی ہوں۔ ہمارے حالات کون سے اچھے تھے بابا، اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا کوئی بھائی بھی نہیں تھا، خاندان والوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ میری ماں لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، لیکن گاؤں میں لوگ کپڑوں کی سلائی زیادہ نہیں دیتے تھے، اس لیے حالات ویسے ہی بہت برے تھے۔ جب میں نے پیسے اپنی ماں کو دکھائے تو وہ بھی تھوڑی مطمئن ہو گئی۔ یہ پیسہ بھی بڑی عجیب سی چیز ہوتا ہے نا، اس پیسے سے آپ بہت سے لوگوں کا منہ بند کر سکتے ہیں۔ بیٹی اگر کہے کہ میں نے باہر جانا ہے تو باپ اور بھائی اسے کبھی باہر نہیں جانے دیتی، لیکن اگر وہ باہر جا کے پیسے کما کے لے آئے تو پھر باپ اور بھائی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ پر میری زندگی میں ایک مسئلہ نہیں تھا۔ میں اگر گاؤں میں چلی جاتی تو کوئی مجھے دیکھ کے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ کرانے کی دکان پہ کھڑی تھی تو لوگ باتیں کر رہے تھے، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اچھا لگتا ہے پھر سے کام شروع کر لیا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا ان ماں بیٹی نے توبہ کر لی، لیکن ایسے لوگ کہاں توبہ کرتے ہیں، ورنہ ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ توبہ خوبصورت ہے اس لیے یہ سب کر رہی ہے۔ ایسی عورتوں کی اگر شکل پوری ہو تو تبھی وہ شریف رہ سکتے ہیں، ورنہ ان کے اندر کی بے شرمی ان کو ٹکنے کہاں دیتی ہے۔ میں یہ سب کچھ کیوں سن رہی تھی؟ بس سن رہی تھی کیونکہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ جب گاؤں میں لوگ ہمیں کسی نلکے سے پانی بھی بھرنے نہیں دیتے تھے، لیکن پھر حویلی کے بڑے صاحب نے فیصلہ کیا کہ جو انسانی حقوق ہے وہ ضرور دیے جائیں گے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ ہمیں اب روکتے تو نہیں تھے، لیکن ان کی زبان کو کون روک سکتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ سامان لینے میں خود ہی آؤں۔ میری ماں کو جب ایسی باتیں سننے کو ملتی تھی تو وہ صفائیاں دینے کھڑی ہو جاتی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میری بیٹی ایسے نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن میں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ مالکن کے گھر میں پھر سے کام کرنے لگی تھی، کیونکہ ان کو تو شاید یہ بھی یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، میں نے کیا کیا تھا۔ کام کرتے کرتے کہیں کھو جاتی تھی پرانی یادوں میں، وہ یادیں جو یوں تو بہت خوبصورت تھیں لیکن میری زندگی کا ناسور بن چکی تھیں، جنہوں نے مجھے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ زمانہ بڑا برا ہے، آپ کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس کو آپ کا گناہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، لیکن جب مالکن کو دیکھتی تھی تو بہت برا لگتا تھا۔ ان کا بیٹا بھی اس دنیا میں نہ رہا، اور ان کا شوہر بھی۔ ایک ان کا بھائی تھا جو باہر کے ملک ہوتا تھا، اس نے سارا کاروبار ادھر شفٹ کر لیا تھا، وہیں سے وہ پیسے بھیجا کرتا تھا۔ ان کو بھی یہی کہتا تھا کہ ساتھ چلو، پر وہ کہتی تھی کہ میں اس حویلی سے نہیں جاؤں گی، جبکہ اس حویلی میں رہ ہی کیا گیا تھا، وہ پہلے والی شان و شوکت رہی نہ کچھ اور۔ مجھے یاد ہے کہ حویلی میں ہر رات روشنی رہتی تھی، کبھی بھی حویلی پوری طرح سے اندھیرے میں نہیں ڈوبتی تھی، لیکن اب تو کوئی کھنڈر لگتی تھی۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ ادھر کوئی رہتا ہی نہیں ہے، لیکن مالکن یہیں پہ ہوتی تھی، ان کے بھی وہ پہلے والے ٹھاٹ باٹ نہیں تھے۔ میری بھی جوانی نہیں رہی تھی، میں اس زمانے کی بات کر رہی ہوں جب میں صرف 16 سال کی تھی، اور اب میں 26 سال کی ہو چکی تھی۔ یوں تو میں ابھی بھی جوان تھی، لیکن گاؤں میں 26 سال کی لڑکیوں کو لوگ بوڑھا ہی کہتے ہیں۔ میرے لیے کوئی رشتہ آنے والا نہیں تھا، اس گاؤں سے تو بالکل بھی نہیں، پر ساتھ والے گاؤں سے بھی نہیں۔ اگر آ بھی جاتا تو میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، میری زندگی جیسی بھی تھی بس میں اسی کو ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں نے دیکھا کہ مالکن نے حویلی میں آنے والی گیس کی سپلائی کو کٹوا دیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ یہاں پر تو گیس ہوتی تھی، اب یہاں سلنڈر پڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگی کہ گیس اس لیے کٹوا دی ہے
کہ کہیں کوئی گیس کھول دے اور مجھے میرے ہی گھر میں نہ مار دے، تم سلنڈر پہ ہی کام کر لو۔ میں حیران رہ گئی کہ حویلی میں تو اتنے کھانے پکتے تھے اور حویلی کی گیس کبھی نہیں جاتی تھی، اب ایک چھوٹے سے 5 کلو کے سلنڈر پہ کام ہو رہا تھا۔ پر پھر مالکن مجھے ایک دن یہ بھی کہنے لگی کہ مچھلی بنا دینا۔ میں حیران ہوئی کہ مچھلی کیوں بنوا رہی ہے، کیونکہ ان کو مچھلی بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ تو مچھلی کی بو بھی نہیں برداشت کر سکتی تھی، لگتا تھا بھول کے بنوا رہی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں ان کو کسی طرح یاد کروا دیتی ہوں کہ آپ کو مچھلی نہیں پسند، پھر آپ کیوں بنوا رہی ہیں؟ میں ان کے پاس گئی اور میں نے کہا مالکن آپ کو تو مچھلی پسند نہیں تھی، پھر آپ کیوں بنوا رہی ہیں؟ لگتا ہے بھول گئی ہیں۔ انہوں نے مجھے تھوڑا حیران ہو کر دیکھا اور پھر کہا کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو، مجھے نہیں پسند کہ تمہیں کیا پسند ہے، مجھے پسند ہے یا نہیں پسند، جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ کرو، اور نمک تھوڑا کم رکھنا، زیادہ تیل بھی نہ ڈالنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھول نہیں رہی تھی، لیکن جب کوئی چیز کھانی ہی نہیں تو بنوانی کیوں؟ اب تو وہ روز ہی مچھلی بنواتی تھی۔ ایک دن تو اور بھی کچھ عجیب ہوا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک ٹی وی پڑا تھا جو اگلے دن وہاں سے غائب تھا۔ میں نے کہا کہ ٹی وی کہاں چلا گیا؟ مالکن نے کہا کہ تمہیں کیا ہے؟ اس سے تھوڑی دیر کے بعد مجھے ٹی وی کی آواز آنے لگی، لیکن آواز کہاں سے آ رہی تھی یہ پتہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ کوئی ٹی وی چلا کے بیٹھا تھا، لیکن کون؟ مالکن تو میرے سامنے بیٹھی تھی، اور اس وقت ہم دونوں کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر مجھے چینل بدلنے کی بھی آواز آئی تو میں بری طرح سے ڈر گئی۔ جب ہم دونوں یہاں پہ تھے تو یہ ٹی وی کون دیکھ رہا تھا؟ اور تو اور چینل بھی بدل رہا تھا، اور چینل بدلا بھی تو کیسا بدلا کہ ایک عجیب سا گانا لگ گیا۔ یہ تو وہی گانا تھا جو ایک خوفناک فلم میں ڈالا گیا، اور یہ فلم بھی کسی حویلی کے بارے میں ہی تھی، جس میں ایک حویلی کی روح ہوتی ہے اور جو رات کے ٹائم گانا گاتی ہے۔ وہ گانا بیک گراؤنڈ میں بجنے لگا اور میرے ہاتھ میں جھاڑو تھا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ گمنام ہے، کوئی گمنام ہے، کوئی کس کو خبر کون ہے، وہ انجان ہے کوئی۔ میرا تو دل کہہ رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایک نظر مالکن کو دیکھا، انہوں نے بھی مجھے اپنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھا۔ بال ان کے ویسے ہی اجڑے رہتے تھے۔ کہیں کچھ دن بعد مجھے کہتی کہ میں تو کب سے مر چکی ہوں، میں تو زندہ ہی نہیں ہوں۔ ڈرتے ڈرتے ہی مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہاں پر ایک بہت ہی قیمتی گلدان پڑا تھا، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ مالکن کے والد صاحب کی نشانی تھی۔ وہ گلدان میرے ہاتھ سے ٹوٹ کے گر گیا۔ اب مالکن نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے وہ سچ میں مجھ پہ حملہ کر دے گی، اور غصہ کرنے لگی۔ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں تمہارے، تیرے بدصورت بدمزاج بیکار عورت، میں نے کہا تھا کہ غلطی کرے گی تو سزا بھی ملے گی تجھے، آج میں تجھے سیدھا کرتی ہوں۔ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگی اور میں پیچھے پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ مجھے دوسری منزل میں لے جا رہی تھی اور کالے دروازے والے کمرے کے اندر پھینکنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو وہی کمرہ تھا جس میں بھوت کا سایہ تھا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور اب اپنی جان بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، لیکن پتہ نہیں کہ ان کے اندر کہاں سے اتنی طاقت آئی کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے مجھے اندر دھکیل کے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اب میں اسی کمرے میں تھی جس کے بارے میں سارے گاؤں میں کہانیاں مشہور تھیں کہ اس کمرے کے اندر ہی آصیب ہے، اور اس کے دروازے کو 10 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، اور اس پر ایک تعویذ باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ آصیب باہر نہ آ سکے۔ کوئی بھوت سا یا کسی کی روح تھی۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے بھی باہر آ جائے گا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا وجود بھی کانپ رہا تھا، اور میرے کان بند ہو چکے تھے۔ میں بار بار دروازے پر دستک دے رہی تھی، اتنی زور زور سے کہ شاید میرے ہاتھ بھی زخمی ہو جاتے، لیکن مالکن اگر مجھے یہاں پھینک کے گئی تھی تو اس نے مجھے باہر نہیں نکالنا تھا۔ یہ تو آپ کا برا خواب بھی ہو سکتا تھا کہ آپ کو آپ کے اس سب سے بڑے ڈر کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوتا ہے اور مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ اسی انسان کو پکارتا ہے جو اس کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی ماں کو پکارتے ہیں، اور کچھ لوگ باپ کو، اور اگر کوئی شادی شدہ ہے تو وہ اپنے شوہر کو۔ میں نے بھی آج ڈر کے مارے کسی کو پکارا تھا، لیکن جس کو پکارا تھا وہ تو اس دنیا میں ہی نہیں تھا۔ اس کی آواز سننے کو بےقرار تھی، لیکن کہاں سے سنتی؟ اس کا نام میرے لہجے میں دب کے رہ گیا۔ میرا منہ دروازے کی طرف تھا، میں پیچھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ روشنی سے اتنی روشنی آ رہی تھی کہ پتہ چلتا کہ اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ نظر آ جاتا ہے، لیکن میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بس دروازہ بجا رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی، کھولو کھولو، مجھے یہاں سے نکالو، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس کر کے کہ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی، کہ کسی نے میری کمر میں ہاتھ ڈال لیا تھا۔
اس کے بعد وہ میری کمر کے ارد گرد لپٹے ہوئے تھے اور وہ میرے پیچھے کھڑا تھا، اور یہ بات میں بہت آسانی سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ کوئی مرد تھا۔ میری حالت تو پہلے ہی غیر ہو رہی تھی، اب تو میں مرنے کے مقام تک پہنچ چکی تھی، جیسے ابھی میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ جو بھی تھا، کوئی بھوت پریت یا سایہ، وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے اس کے سانسوں کی آواز آ رہی تھی اور اس کے وجود سے عجیب سی بدبو بھی آ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیا، دعا کرنے لگی کہ میری آنکھیں کھل جائیں اور یہ کوئی برا خواب ہو جائے۔ اچانک سے اس نے مجھے پکارا اور کہا، نادیہ۔ جیسے ہی اس نے میرا نام لیا، میرا دل اچانک سے بیٹھا اور میں ہوا کی تیزی سے پلٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شادمان تھا، وہی جس کو میں نے پکارا تھا، میرا شادمان تھا۔ وہ اس کے گلے لگ کے اور میں اس کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، وہ روح بن کے مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیوں چھوڑ کے چلے گیا مجھے، کیوں اس دنیا سے چلے گیا؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیسے جی رہی ہوں، تم تو چلے گیا لیکن میں کہیں کی نہیں رہی۔ جب کچھ منٹ گزر گئے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ کوئی روح نہیں، وہ انسان تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ منہ ٹھیک سے صاف نہیں تھے، کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی، چہرے کو دیکھ کے ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس نے کافی سالوں سے دھوپ نہیں دیکھی ہے، اور یہیں پر کھڑا تھا۔ پہلے تو میں ڈر رہی تھی، لیکن اب جو مجھ پہ جذبہ طاری تھا وہ ڈر سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ میں نے کہا، شادمان، یہ تم ہو؟ اور اس نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اب کیوں ڈر رہی ہو؟ میں نے کہا، تم زندہ ہو؟ تم زندہ ہو؟ 10 سال تم زندہ تھے، اس کمرے میں تھے؟ وہ حیران نہیں تھا، لیکن میری حالت بہت عجیب تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں زندہ بھی تھا، اس کمرے میں بھی تھا، اور پھر سے اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ وہی تو میری محبت تھا۔ ہماری کہانی کچھ ایسی تھی کہ اس حویلی میں کام کرتی تھی اور شادمان کی مجھ میں بری نظر تھی۔ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اور بہت بڑا ظلم کر دیا تھا، اس لیے گاؤں والوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا کہ میں نے ہی چھوٹے مالک کو پھنسانے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ لیکن پھر شادمان کا ضمیر جاگ گیا اور وہ اعلان کر بیٹھا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے گا اور اپنی غلطی کو سدھارے گا۔ لیکن اس بیچ اس کے چچا زاد نے اس کے ساتھ زمینوں کا کچھ لین دین کا معاملہ بنایا اور بات دشمن تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنے چچا زاد کو اس دنیا سے بھیج دیا اور ان لوگوں کو اس پر کیس کر دیا، ان لوگوں نے اس پر کیس کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ اسے پھانسی کی سزا سنا دی جاتی، اسے جیل سے غائب کروا لیا گیا تھا۔ اور پھر یہ خبر پوری حویلی اور گاؤں میں پھیل گئی کہ شادمان اس دنیا سے چلا گیا ہے، وہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ اس گاؤں میں اس کی قبر بھی بنائی گئی تھی، لیکن اب صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، کیونکہ وہ میرے سامنے کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے پھانسی سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا اور مجھے اس کمرے میں قید کر دیا۔ میں 10 سال سے یہاں پہ رہ رہا ہوں۔ امی پہلے ٹھیک تھیں، لیکن پھر وہ پاگل ہو گئی۔ جب میں ان سے تمہارے ذکر کرتا اور پوچھتا کہ وہ کہاں ہے، اسے کسی طرح واپس لے آؤ، تو ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اور تم نے بھی واپس آنے میں اتنی دیر کر دی۔ میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب تم واپس آ گئے اور کسی طرح تمہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں نے کہا کہ میں یہاں پر کیا کرتی؟ جب مجھے پتہ چلا کہ تم اس دنیا میں نہیں ہو، مجھ پر کیا گزری میں ہی جانتی ہوں۔ روز جاتی تھی تمہاری قبر پر، لوگوں نے مجھ پہ الزام لگایا، مجھے بد کردار کہا، مجھے باتیں سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت برا وقت گزارا ہے، لیکن اب کچھ کرنا پڑے گا، یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن یہ آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کے ماموں نے سب کچھ اپنے نام کرا لیا، تو لے دے کہ صرف یہ حویلی ہی تھی، اور اس کو کوئی کیسے آسانی سے بیچ سکتا تھا؟ یہاں سے نکلنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ پھانسی کا مجرم تھا۔ میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا، وہ بھی حیران رہ گئی۔ مجھے شاید ماں نے کہا تھا کہ کسی کو کچھ نہ بتانا اور ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس کا وہ چچا زاد جس کے باپ نے اس پہ کیس کیا تھا اور وہ اس دنیا سے جانے والا تھا اور اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، اگر وہ مر جاتا تو پھر اس پہ کوئی کیس کرنے والا نہیں بچتا، کیونکہ شاید وہ لوگ نظر بھی رکھتے تھے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ہم لوگ رات کے اندھیرے میں چوری چوری وہاں سے نکل گئے، حویلی کو اونے پونے داموں بیچ کے دوسرے شہر میں آ گئے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میری ماں بھی میرے ساتھ تھی اور شادمان کی ماں بھی۔ ہمارا نکاح بھی ہو گیا، ہم ایک ساتھ بھی رہنے لگے تھے، گرتے سنبھلتے، گرتے پڑتے، چھوٹا سا کاروبار بھی بنا لیا، گھر بھی بنا لیا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی گزار لیا۔ لیکن 10 سال جو ہم نے ایک دوسرے سے دور رہ کے گزارے تھے،
ان کا ہمارے اوپر بہت گہرا اثر تھا۔ میں راتوں کو اٹھ کے ڈرنے لگتی تھی اور شادمان کو تو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ بس ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ جی رہے تھے اور جی رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ محبت سب کچھ ٹھیک کر دے، پر جب اس نقصان کی یاد آتی ہے تو حیران رہ جاتے ہیں۔ دشمنی، نفرت، لالچ، پیسہ انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے۔ شادمان کبھی بھی اچھا انسان نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ بھی برا کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا ضمیر جاگ گیا تھا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے اسے بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ میری محبت بن گیا تھا، آج وہ میرا شوہر بھی ہے۔ یہ کہانی ہماری زندگی کی طرح بہت الجھی ہوئی ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی ہی کہانی ہے، لیکن شاید یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کہانی کی کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے۔